کے بعد شعبان کا آئے گا، پھر رمضان آئے گا۔ رجب کے مہینے کو اللہ کے نبی نے کہا اے اللہ ہمارے لیے رجب کے مہینے میں برکت عطا فرما۔ اسی کے مہینے کے 1 تاریخ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا۔ بہت سارے نبیوں کو بہت سارے معجزات اور خصوصیات عطا کیے گئے، لیکن ایک خصوصیت جو اللہ کو دیکھنے کی ہے وہ کسی بھی نبی کو نہیں دی، صرف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی۔ یہاں تک کہ حضرت موسیٰ نے کہا کہ اللہ ہم آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں، آپ کیسے ہیں؟ تو اللہ نے کہا کہ سامنے پہاڑ ہے، پہاڑ کو دیکھو، اگر تمہاری نظر قائم رہی تو تم دیکھ لو گے، اور نہیں دیکھ پاؤ، نظر قائم رہی تو نہیں دیکھ پاؤ گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ کو دیکھتے رہے، ایک تیز روشنی آئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام وہی وقت بے ہوش ہو گئے۔ غرض کہ کسی نبی کو یہ شک حاصل نہیں ہوا کہ وہ اللہ کے قریب پہنچے اور اللہ کا دیدار کرے، اللہ کو دیکھے۔ صرف اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ صفت حاصل ہے۔ یہ کیا ہوا تھا؟ قرآن کے اندر اللہ نے کہا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اللہ کی ذات پاک ہے جس نے اپنے ایک بندہ یعنی محمد رسول اللہ کو رات کے ایک تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گیا۔ مسجد حرام کہتے ہیں کس کو؟ آپ میں سے جن لوگوں نے دیکھا ہے ڈائریکٹ یا تصویروں میں دیکھا، فوٹو میں دیکھا، تو آپ ایک چوکور گھر دیکھیں گے، اس چوکور گھر کو جس کے اوپر کالا گلابی ڈالا ہوا ہے وہ خانہ کعبہ ہے، اور پوری دنیا کا مسلمان ادھر ہی منہ کر کے نماز پڑھتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں خانہ کعبہ، چھوٹا سا چوکور، اور اس کے چاروں طرف سے جو مسجد بنی ہوئی ہے اس مسجد کا نام ہے مسجد حرام، عزت والی مسجد، عظمت والی مسجد۔ تو خانہ کعبہ اور مسجد حرام میں یہ فرق ہے کہ خانہ کعبہ الگ چیز ہے اور اس کے چاروں طرف سے جو مسجد بنی ہوئی ہے وہ مسجد حرام ہے۔ اور مسجد اقصی کہتے ہیں کس کو؟ یہ بیت المقدس کے اندر، یروشلم کے اندر وہ مسجد ہے جس کو حضرت ابراہیم نے بنایا تھا، اور مسلمان پہلے ادھر ہی منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، پھر اللہ کا حکم ہوا کہ مسجد خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، پھر مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن کی اس آیت کے اندر کہتا ہے کہ اللہ کی ذات پاک ہے جس نے رات کے چھوٹے سے حصے میں، کتنا چھوٹا حصہ؟ اللہ کے نبی خود فرماتے ہیں کہ جب میں معراج میں گیا تو مکہ سے نکلنے کے بعد پورا راستہ طے کرنے کے بعد اللہ کے پاس سے واپس آنے کے بعد جس کمرے میں میں سو رہا تھا، جب میں آیا اس کی کنڈلی ہل رہی تھی۔ کس کے کمرے میں، کون کمرے میں سو رہے تھے اللہ کے نبی؟ واقعہ یہ ہوتا ہے کہ اس رات میں اللہ کے نبی حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر سو رہے تھے۔ حضرت جبرائیل آئے، آپ کو اٹھائے اور لے گئے مسجد حرام، وہاں گئے، آپ کو نیند آئی، پھر آپ کو بیدار کیا حضرت جبرائیل نے، پھر وہاں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام لے گئے وہاں بیت
اس میں حکمت کیا ہے؟ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، ہم نے سنا ہے، پڑھا ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ مومن کی دعا کوئی رد نہیں ہوتی ہے۔ آپ نے جو بھی دعا مانگی اگر آپ کے حال کے مناسب ہے اور اسی وقت کے مناسب تو اللہ تعالیٰ اسی وقت دے دیتا ہے، اور اگر آپ کے حال کے مناسب نہیں ہے تو پھر اللہ جب آپ کے حال کے مناسب ہوگا تب دیتا ہے۔ اسی دنیا میں اور اس دنیا کے اندر حال کے مناسب نہیں ہوئی وہ دعا، تو جب آپ کو زیادہ ضرورت ہوگی یعنی میدان حشر میں قیامت کے دن، تو اس دن اس کا بدلہ اللہ دے گا، یعنی دعا قبول ہوگی۔ ایک عام مومن کی بات ہے کہ اس کی دعا کبھی رد نہیں ہوگی حال کے مناسب۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ اگر ہم کو زیادہ ضرورت ہے ابھی کی تو اللہ سے ہم دعا اس حساب کی مانگیں کہ اللہ جو ہمارے لیے مناسب ہو یہ کام میرا پورا کر دے، اگر مناسب ہے تو پورا کر دے۔ اس طریقے سے کر کے ہم کو دعا مانگنی چاہیے۔ اور اس کو آپ کیوں سمجھ سکتے ہیں؟ ایک آدمی آتا ہے سکندر بادشاہ کے پاس، کہتا ہے بادشاہ میں نے سنا ہے تو بہت بڑا دیالو ہے۔ بادشاہ نے کہا ہاں میں بہت بڑا دیالو ہوں، سخی ہوں۔ کہا بہت بڑا دیالو ہے تو تیرا امتحان یہ ہے کہ تو اپنی آدھی حکومت مجھے دے۔ بادشاہ نے کہا میں دیالو ضرور ہوں، میں چاہوں تو دے سکتا ہوں، لیکن تیرے حال کے مناسب نہیں ہے، تو میری آدھی حکومت کو سنبھال نہیں سکتا۔ تب وہ آدمی پلٹ کے کہتا ہے اگر میرے حال کے مناسب نہیں ہے تو تو مجھے 1 پیسہ ہی دے دے۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ میرے شان کے مناسب نہیں ہے کہ میں بادشاہ ہو کر کے کسی کو دوں تو 1 پیسہ دوں۔ پتہ یہ چلا کہ دعا جو ہم کو مانگنی ہے اپنے حال کے مطابق اور اللہ کے شان کے مطابق اس دنیا ہی میں مل جائے گا، ارے آخرت میں ملے گا۔ جتنے نبی تھے سبوں نے اللہ سے دعا کیا اے اللہ تو مجھے امت محمدیہ میں پیدا کرنا، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بنا کر کے دنیا میں بھیج۔ سبوں کی روح نے عالم ارواح میں دعا مانگی۔ اب کیا ہوا؟ اگر اللہ اس دعا کو قبول کر لے تو پھر نبی بنا کر کے کس کو بھیجتا؟ موسیٰ کو بھیج دیا، عیسیٰ کو بھیج دیا، آدم، ہارون، داؤد، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، جتنے نبی دنیا کے اندر گزرے ہیں سب کو بھیجتا اگر اللہ امت محمدیہ بنا کر۔ اس زمانے میں نبی کس کو بناتا جبکہ فکس ہو چکے تھے نبی؟ تو ان کی دعا کو قبول کرنے کے لیے اللہ نے مسجد اقصی میں تمام نبیوں کو کہا کہ تم محمد رسول اللہ کے پیچھے نماز 2 رکعت ادا کرو۔ وہ تمہارے مقتدا ہو گئے، امام ہو گئے، اور تم ان کے مقتدی ہو گئے۔ اب تو اس حساب سے امت محمدیہ میں بھی ہو گئے۔ ذرا سوچئے امت محمدیہ کا مرتبہ کتنا بڑا ہے۔ ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو نے خلیل اللہ بنا دیا مجھے، لیکن اتنا بڑا ہونے کے بعد بھی میں نیچے ہی رہا
موسیٰ روح اللہ بن گئے، لیکن وہی بات ہے، تو تمام نبیوں کی دعائیں جو تھیں اس طریقے سے قبول ہوئی کہ وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کی۔ پھر اللہ نے اپنے